اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پچھلے ہفتے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو مکمل کیا، تو اس سے پہلے سیرت سرور عالم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ کی تھی ہم نے۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک آ رہی ہے جی۔ اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو گئی ہے، جی ہو گئی ہے۔ تیسری اور آخری جلد کا پہلے مختصر سے تعارف دیکھ لیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال پر مشتمل ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا 15% تقریباً یہ بنتا ہے، اور یہ بہت اہم حصہ ہے کیونکہ اس میں ریاست کا قیام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سارے جو معاملات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس حصے میں ڈسکس کریں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کی 2 کلاسیں کریں، ایک کلاس میں ہم آدھی گفتگو آج کریں گے اور آدھی گفتگو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات، سرگرمیاں، غزوات، دعوتی و تبلیغی تدابیر، اسفار، طرز حکمرانی، اسلوب شہادت حق کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس جلد کو خود مکمل نہیں کر سکے۔ 25 نومبر 1975 کو بی بی سی لندن کے نمائندے ولیم کرالے کو انٹرویو میں دیتے ہوئے آپ مولانا مودودی نے فرمایا کہ میں لائف آف دی ہولی پروفٹ پر کام کر رہا ہوں۔ اس نے باقاعدہ سوال کیا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، اور 4 سال کے بعد تقریباً ان کا مولانا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو رفیع الدین ہاشمی صاحب نے اسے مکمل کیا، اور مولانا کی اسی طرح مختلف مضامین، تفہیم القرآن اور دیگر رسائل و مسائل اور دیگر جگہوں سے جہاں پر مولانا نے متنی دور کو ڈسکس کیا ہے اس کو پھر کمپائل کیا۔ تو یہ تقریباً 30 ابواب پر مشتمل یہ جلد ہے، اور کمپیریٹیولی جو باقی 2 جلدوں کے مقابلے میں اس کے جو صفحات کی تعداد ہے وہ بھی کم ہے۔ وہ کوئی 650 صفحات ہوا کرتے تھے اور یہ 677 صفحات اس میں 477 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اس کا فونٹ بھی آپ دیکھیں، کبھی ہاتھ میں آئے گی آپ کی کتاب، تو فونٹ اس کا ذرا بڑا ہے پچھلی 2 جلدوں کے مقابلے میں۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلی 2 جلدوں میں جتنا مواد لکھا گیا ہے اس کا آدھا تقریباً اس میں، ہر جلد کا آدھا اس میں لکھا گیا ہے، کیونکہ بہرحال یہ مولانا مودودی کے اپنے قلم سے براہ راست نہیں تھی، یہ مرتب شدہ ایک مسودہ ہے۔ جی پہلا باب جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ باب 1 ہے، مکہ سے مدینہ الاسلام کی طرف۔ واقعہ معراج، اچھا دوسری جلد میں بھی واقعہ معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ تھا، اور تیسری کا آغاز بھی اسی سے کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج پر بہت گفتگو ہوتی ہے، سیرت کی مختلف کتب میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک خواب کی کیفیت تھی، فزیکلی ایسا نہیں ہوا تھا، تو مطلب دوسرے لفظوں میں معراج کا اس طریقے سے انکار ہی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے، اور بڑے اسکالرز اور عقلی بات بھی یہی ہے کہ بہرحال یہ ایک معجزے کے طور پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی وہاں پر گئے تھے اور وہاں سے واپس بھی آئے تھے۔ مولانا مودودی نے ایک بڑی ڈفرینٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں واقع معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزوں کے مشاہدے کرائے گئے، وہیں واقع معراج کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جیسے بادشاہ اپنے کسی خاص وزیر کو بعض اوقات اپنے دربار میں طلب کر کے کسی خاص مشن کی ہدایت دیتا ہے، تو
واقعہ معراج کو بھی آپ اس سے سمجھیں. اور یہ بڑی انوکھی بڑی منفرد بات ہے. میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ 2021 کا سال اب ختم ہونے کو ہے. تو یہ سال تو میں نے اپنے طور پر سیرت کے ہی نام کیا ہے اور بے شمار کتابیں پڑھنے کا موقع بھی ملا, لیکچرز تیار ہوئے, پریزنٹیشن بنی ہے. ایک میری پوری سیرت پر 140+ سلائڈز پر مشتمل پریزنٹیشن ہے, تو وہ مختلف جگہوں پر جماعت کے تحت کرتے بھی ہیں. تو یہ چیز کہیں نہیں ملی. یہ مولانا مودودی کی بہرحال ایک اجتہاد ہے, انفرادیت ہے. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے یہ پہلو دکھایا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے خاص وزیر کو بلا کر کسی خاص مشن کی ہدایت دیتا ہے, ویسے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج میں بلایا. اور اب خاص مشن کیا تھا؟ نبوت تو ملے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے. خاص مشن یہ تھا کہ اب آپ نے مدینہ میں جا کر اپنا رول پلے کرنا ہے, کردار ادا کرنا ہے, حکمرانی قائم کرنی ہے. اور ساتھ ہی یہ سورہ بنی اسرائیل میں چونکہ واقع معراج کا ذکر ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو بنی اسرائیل میں ہی سورہ بنی اسرائیل میں ہی اخلاق و تمدن کے وہ 14 اصول بیان کیے گئے ہیں. غالباً رکو نمبر 3 میں ہے, اور تمام اس میں سمجھ لیں زندگی گزارنے کے بڑے اچھے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں. قبائل کو دعوت اور اتمام حجت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ہی مکہ میں جب اب آپ کی اتمام حجت ہو گئی, آپ نے مکہ کے اطراف میں طائف اور طائف کے دیگر اطراف میں ثقیف میں اور مختلف قبائل کے اندر اپنی دعوت پیش کی اور اتمام حجت کیا. بعض نے بالکل انکار کر دیا, بعض نے کچھ شرائط پیش کی, کوئی نیگوسیشن جسے ہم کہتے ہیں کی. یہاں تک کہ ایک قبیلے نے کہا کہ جی اگر ہم ایمان لے آئیں گے اور کل کو آپ کو حکمرانی مل گئی عرب کی, تو اس میں وزیر اعظم ہمارا ہوگا. بعض نے ٹال مٹول سے کام لیا. پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آتا ہے. حکم کا انتظار تھا, وہ صحابہ کرام جاتے رہے. مشہور بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ لٹایا. قتل کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں, لیکن یہ اس جلد میں بھی اس کو نئے سرے سے رفیع الدین ہاشمی صاحب نے جمع کیا ہے. گھر سے غار تک وہ ساری تفصیل عموماً پتہ ہے. ام معبد کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اسٹے کیا. سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا, اور یہ بڑا کھوجی قسم کا آدمی تھا, اور یہاں بالکل جب قریب پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے, تو اس کے گھوڑے نے جانے سے آگے انکار کر دیا. اور پھر اس نے بھی کہا کہ اچھا میں اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ امن لکھ کر دیا. جی دوسرا جو چیپٹر ہے طلع البدر علینا, یہ بھی بڑا ڈفرینٹ قسم کا چیپٹر کا عنوان بڑا زبردست ہے. نیچے تو چیزیں روایتی سی ہیں لیکن عنوان بڑا منفرد ہے. اور یہ اس نعت آپ کہہ لیں, ترانہ کہہ لیں, کہ جو بچیوں نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. قبا میں آمد, ابو ایوب کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے, مدینہ میں استقبال کے بعد جو پہلا بڑا کام کیا مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر, پھر حجروں کی تعمیر, اہل و عیال کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا. اذان کے حوالے سے مولانا مودودی نے تذکرہ کیا ہے کہ اعلان کے لیے مشاورت ہوئی. کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کہا ڈھول بجایا جائے, کسی نے کہا ایک آواز لگائی جائے. پھر بالآخر عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت یہ خواب دیکھا کہ اذان کے حوالے سے, اور پھر ان کی بات پر عمل کیا گیا. نظام مواخات تو ایک ایسی دلچسپ چیز ہے کہ جو تاریخ اسلامی میں کیا تاریخ انسانی میں بھی کہیں نہیں ملتی, اور وہ یہی تھی کہ مہاجرین بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے بزنس مین تھے, لیکن جب مکہ کے دروازے سے نکلنے لگے تو قریش مکہ نے روک لیا اور کہا کہ یہ جو آپ نے بزنس کیا ہے, آپ کے پاس جو پروفٹ ہے وہ دراصل مکہ کے لوگوں سے کیا ہے, تو آپ نے جانا ہے تو چھوڑ کے چلے جائیں. سب کچھ چھوڑ کے آ گئے, خالی ہاتھ آ گئے. ابھی ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی نے کتاب لکھی ہے معاش نبوی کے نام سے, PDF میں موجود ہے میرے پاس, تو اس کا بھی مطالعہ بھی شروع کیا ہے کچھ. تو بڑی دلچسپ کتاب ہے وہ, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خاص کر مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات بھی بہت بہتر تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی قریش مکہ کا ایک طرف.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزنس کو چار چاند لگا دیے تھے حضرت خدیجہ کے، تو اچھی پوزیشن میں تھے فائنینشلی طور پر مکہ کے اندر. لیکن ہجرت کے بعد پھر چونکہ دیگر صحابہ کرام بھی بڑی مشکل حالات میں ہجرت کر کے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پھر بعد میں ذرا حالات ڈسٹرب رہے فائنینشلی طور پر، یہاں تک کہ خیبر نہیں ہو گیا. خیبر کے بعد پھر حالات میں ذرا آسودگی آ گئی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں. مواقعات کا اعلیٰ نظام قائم کیا اور اپنے باغ میں کسی کو نوکری دے دی، کسی کو ایک باغ دے دیا. بیویوں کے حوالے سے آتا ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مطلب اتنا مواقعات کا سسٹم قائم کر دیا تھا کہ نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. کہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ آپس میں ان کے وراثت میں حصہ مل جائے گا. مدینہ کی صورتحال اوس و خزرج کے قبائل پر مشتمل معمولی سا قصبہ تھا، جو کہ 9 سال کے اندر آپ دیکھیں گے پورے عرب کا دارالسلطنت بن گیا. یہ شاید پہلے ہی میں تذکرہ کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ یہ بڑا اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لیکن 8 ہجری کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا موقع یہ تھا کہ آپ مکہ کو ہی اپنا مرکز بناتے، کیونکہ بہرحال آپ ہر لحاظ سے دیکھیں کہ مکہ کی جو سیاسی، جغرافیائی، تاریخی، سماجی، معاشرتی، ہر لحاظ سے مکہ کی حیثیت مدینہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. خانہ کعبہ، سب سے بڑی بات اصل یہی تھی کہ خانہ کعبہ مکہ میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوری اپورچونٹی تھی کہ مکہ کو ہی مرکز بناتے. لیکن مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز نہیں بنایا، بلکہ فتح مکہ کے بعد بھی جو 2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو مرکز بنایا. وجہ کیا ہے یہ ہم کلاس کے بعد سوال جواب کی صورت میں، اگر مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے اس پر ڈسکس کیا تھا، اگر نہیں کیا تھا تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. جی، تیسرا جو چیپٹر ہے دعوت اسلامی نئے مراحل میں، مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے گئے، وہاں پر ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پہلے تو کہا کہ تم فلاں کی توسط سے آئے ہو، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں چھوڑتا بھی نہیں. اور کہا کہ آج کے بعد تم لوگوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند ہے، کوئی تم میں سے طواف یا عمرہ کرنے نہیں آ سکتا. سعد بن معاذ بھی بڑے لیڈر تھے، بڑے زبردست پرسنالٹی تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر تم بھی ہوشیار رہو، تمہارا راستہ بھی وہیں سے گزرتا ہے. اصل میں یہ پورا پس منظر اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکہ والوں کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ شام جاتا تھا، اور شام کا راستہ وہ مدینہ سے کے سامنے سے تقریباً ہو کے گزرتا تھا. تو حضرت سعد نے بھی جوابی دھمکی دی. اب یہ دیکھیں کہ یہ سنت صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی چیزیں ثابت ہیں کہ آپ ایک حد تک کہ آپ چیزیں برداشت کرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں. اب آپ ایک طرف وہ لوگ آپ کو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کو بھی مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، بلکہ آپ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آپ کے لیے بند کر رہے ہیں. تب آپ کو یہ تو نہیں نا کہ اب آپ صبر ہی کرتے رہیں گے. تو حضرت سعد نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جوابی دھمکی دے دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب ریاست قائم ہونے کے بعد جو بڑے کام کیے سیاسی طور پر، اس میں یہ کیا کہ بحر احمر سے متصل قبائل سے سیٹنگ بنائی، آج کی ٹرمنالوجی میں تعلقات بنائے، دوستیاں بنائیں، ٹھیک ہے. اور وجہ کیا تھی دوستیاں بنانے کی کہ یہ قبائل اس راستے میں تھے جو کہ شام کی طرف جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں، ایکسپوجر دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیں کہ ان سے دوستی بنائی. اور دوسری طرف ساتھ ہی پیرالل یہ کام کیا کہ قریش کے قافلوں کے لیے دستے بھیجنے شروع کر دیے، قریش کو تھریٹ کرنے کے لیے. کوئی قافلہ جاتا اس پر چھاپا مارتے صحابہ کرام. اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت عملی پر، لیکن وہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے پورے حالات سے عدم واقفیت کی بنیاد پر وہ اعتراض کرتے ہیں. حالات سمجھیے، 13 سال مکہ میں گزارے، مشکلات دیکھی، آزمائشیں دیکھی، صحابہ کرام پر صرف اس وجہ سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ایمان لائے ہیں. تو
یہ بالکل ناانصافی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آج کے دور میں بھی سیکولرزم کا لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں، تو سیکولرزم تو آپ کو یہی کہتا ہے نا کہ جس کی جو مرضی ہے وہ کرے. آپ اللہ کی بات کرنا چاہیں اللہ کی بات کریں، شیطان کو معبود بنانا چاہیں شیطان کو بنائیں. آپ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہتے کسی کی نہ کریں. سیکولرزم کی جو تھیری ہے اس کے مطابق کوئی کسی کو زبردستی کسی پر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اگر سیکولرزم کی تھیری بھی آپ دیکھیں تو اس وقت بھی مکہ والے جو ظلم کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بالکل غلط کر رہے تھے. اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہ صرف ظلم کیا بلکہ ہجرت کرتے وقت سارا مال سمیٹ لیا، پیچھے سے مکانوں پہ قبضہ کر لیا، دولت چھین لی. اب اس سارے پس منظر میں اب آپ دیکھیں جب مدینہ میں ہم آ گئے ہیں تو مدینہ میں تو اب مسلمانوں کو ایک نیچرل بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ایگریسو ہونا چاہیے تاکہ آپ ان دشمنوں کو جواب دے سکیں. تو اس ایگریسولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سارے اسٹیپ اٹھائے ہیں کہ جس میں بحر احمر سے متصل جو قبائل تھے وہاں سے اپنی سیٹنگ بنائی، تعلقات بنائے، اور دوسرے کام یہ کیا کہ قریش کے قافلوں کے لیے دستے بھیجنے، چھاپے مارنا شروع کر دیا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے نا کہ آپ نے اگر مسجد حرام کا دروازہ بند کیا ہے تو ہم بھی پھر یہ کر سکتے ہیں. اصحاب صفہ 400 کے قریب افراد تھے. مولانا مودودی لکھتے ہیں تعلیم مہمات محض پناہ گاہ نہیں بلکہ مدرسہ اور تربیت کا تھی. اصحاب صفہ کے معاملے میں ایک عجیب الگ کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ بڑے مشکل حالات میں وہ لوگ صرف تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. صرف یہ نہیں بلکہ مہمات پر بھی انہیں بھیجا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں پرسنل افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تھے، زیر تربیت تھے. مناسب تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے بلکہ مختلف جنگی مہمات پر جہاں ضرورت پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. مولانا لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نئے مخاطبین کے نام سے آپ لکھتے ہیں کہ منافقین مدینہ 4 قسم کے تھے. نمبر 1 ایسے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے اسلامی جماعت میں داخل تھے. نمبر 2 مسلمانوں میں بھی شامل رہتے ہوئے مخالفین سے رابطے میں رہیں. نمبر 3 شک میں مبتلا تھے لیکن عزیز و اقربا کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے. اور نمبر 4 اسلام کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیا تھا لیکن جاہلیت کے طریقے چھوڑنے، اخلاقی پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. اب ان 4 قسم کے افراد کا جائزہ لیں تو خدا نہ خواستہ میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید چوتھے والے کی جو کیٹیگری ہے تو ہم شاید اس میں فال کرتے ہیں اس کیٹیگری میں. پہلے 3 میں تو نہیں کرتے لیکن ہم بحیثیت سوسائٹی، ہم بحیثیت مسلمان اسلام کو حق سمجھ کے قبول تو کر لیتے ہیں. قبول کرنے سے مراد یہ کہ بائی ڈیفالٹ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن جاہلیت کے طریقے چھوڑنے، اخلاقی پابندیاں قبول کرنے کے لیے بہرحال ہم تیار نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری رسومات کے اندر، ہمارے عادات و اطوار کے اندر جاہلیت بھی موجود ہوتی ہے اور وہ اخلاقی پابندیاں جس کی اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ ہم اکثر اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ان 4 قسم کی جو منافقین تھے قرآن کی مختلف آیات مختلف ان 4 اقسام کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہود کے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. اور یہ یہود کے قبائل میں ایک اوس قبیلے کے حلیف تھے، پارٹنر تھے اور یہ مدینہ کے باہر رہتے تھے. بنو نذیر بھی اوس قبیلے کے پارٹنر تھے، یہ بھی مدینہ کے باہر رہتے تھے. یہ بنو قینقاع خزرج قبیلے کے حلیف تھے اور یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے. اوس و خزرج بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ مشرکین مدینہ کے 2 قبیلے تھے جن کی ساری زندگی ایک مستقل ایک جنگ چلی آ رہی تھی اور جنگ بواس کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے بڑے خونی دشمن تھے اور خون کے پیاسے تھے. اور خاص کر یہ جو قبائل جو ہے حلیف قبائل تھے یہودیوں کے، یہ ان کا ٹاسک یہ تھا کہ انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو، بڑے قبیلوں کو اوس و خزرج کو آپس میں لڑانے کی انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا اور اسی بنیاد پر یہ اپنی زندگی چلا رہے تھے. مولانا مودودی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ نقشوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. تفہیم القرآن میں بھی جگہ جگہ نقشے موجود ہیں اور اس میں بھی انہوں نے اس کتاب میں بھی نقشے رکھے ہیں. یہود یثرب اور میثاق مدینہ.
جی مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہودیوں پر عربیت کا رنگ تھا، زبان، لحاظ، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو عربی کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے تھے۔ اسرائیلیت کا شدید تعصب ان کے اندر موجود تھا، اپنے آپ پر فخر اور اہل عرب کو امی کہتے تھے۔ مضبوط معیشت اور سود خوری، یہ ان کا بڑا کنٹرول تھا۔ مارکیٹس پر قبضہ تھا، تجارت میں مہارت تھی، شراب خانے کھولنا اور سود پر قرضے دینا، یہ اس کی وجہ سے ان کا مدینہ کے اوپر کنٹرول حاصل تھا۔ اور یہ اوس و خزرج ہو گئے اور دیگر عرب قبائل ہو گئے، وہ عیاشیوں کے چکر میں آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کا جو حال ہے، تو وہ ان سے قرضے لیتے تھے، اور جب قرضہ نہیں لوٹا پاتے تھے تو یہ سود اس پر لیتے تھے، تو سود پہ سود، یہاں تک کہ کئی زمینوں پر وہ یہودی قابض ہو گئے تھے اسی طرح۔ اور جو عربوں کو لڑانا، یہ ان کی شروع سے خصلت تھی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں خصلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ یہود کا قومی نصب العین، یہ مولانا نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہود کا قومی نصب العین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں، اوس و خزرج کو جنگ بعاث کا حوالہ دے کر لڑاتے، لین دین میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے، تو یہ ان کا کلچر تھا۔ جی جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ چلیے، میثاق مدینہ، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے مدینہ آنے کے بعد۔ اور میثاق مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک سمجھ لیں ایگریمنٹ کیا، اور یہ اس وقت میں وہاں کے مشرکین کے ساتھ بھی وہ شامل تھے، ایک بڑا ایگریمنٹ کیا۔ اب آپ کہیں کہ جی اتنے بڑے دشمن یہودیوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا؟ تو دیکھیے، ایک تو اپنے اندر ہمیں فلیکسیبلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہر چیز کو ہم وائٹ اینڈ بلیک کے طور پر نہیں ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ایک بندہ وائٹ اور ایک بلیک ہے، بلکہ وقت اور حالات کے حساب سے کچھ کسی کو مارجن دینا چاہیے، کوئی حکمت عملی، کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے میثاق کیوں کیا، کیوں معاہدہ کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا، نظر آ رہا تھا کہ اس وقت تو ہمیں قریش سے بھی نمٹنا ہے، اب ہماری ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی ہے، اور قریش نے ہمیں پہلے بھی دھتکارا ہے، اور ابھی بھی وہ کسی طرح بھی ہمارے حوالے سے نرمی اختیار نہیں کریں گے، تو اب ہم نے نہ صرف ان سے بدلہ لینا ہے، بلکہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ایک وقت میں ایک دشمن کو ہی ہم سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہودیوں سے پھر بعد میں نمٹ لیں گے، لیکن فی الحال ایک وقت میں ایک دشمن۔ اور خاص کر یہود چونکہ خود مدینہ کے اندر بھی موجود تھے، ان کا کنٹرول بھی تھا، اور آس پاس بھی موجود تھے، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایٹ دا سیم ٹائم دو بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی حکمت عملی، بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی کہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں معاہدہ بھی کیا تو حاوی ہو کر معاہدہ کیا، جو اس میں ساری فیورز مسلمانوں کے ہی حق میں تھی۔ یہ معاہدے کے نکات ہیں، یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، ان کے غلاموں متعلقین کا بھی۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات کے۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب مسلمان اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدے کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی، قسط و خون حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے۔ تو یہ بنیادی نکات تھے خلاصے کے طور پر، ورنہ اس سے زیادہ نکات تو بہت زیادہ تفصیل مختلف جگہوں پر آتی ہے۔ پھر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ باب 5 ریاست مدینہ میں منافقین کی نشانیاں، دھوکے بازی کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلے مشرکین کے مومنین کی صفات ہیں، پھر مشرکین کی 2 آیات ہیں، اس کے بعد منافقین کا ایک لمبا پیراگراف ہے۔ دھوکے بازی، قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔
وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فساد نہ کی اصلاح، جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حماقت اور بیوقوفی، جب ان سے کہا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ دوغلا پن تھا منافقین کے اندر، جب یہ اہل ایمان سے کہتے ہیں تو ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ سرکشی اور گمراہی، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کی جاتا ہے اور یہ اپنے سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ خود فریبی، اور پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ شکر اور تذبذب، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا قریب بجلی ان کی بصارت تو چک لی جائے گی۔ جب ذرا کچھ دیر روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر دیتا۔ خوف اور بزدلی، تو خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ چھٹا باب، چھٹا چیپٹر، قریش کا عناد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرائے کی بھیجے۔ سرائے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ کہیں پر بھیجا ہو تو اور خود اس میں شرکت نہ کی ہو، تو یہ مختلف سرائے تھے۔ سریہ نخلہ ہے، سریہ سیف البحر ہے، سریہ قرار ہے، سریہ رابغ ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں حرام مہینے میں مسلمانوں اور مشرکین کی جنگ ہوئی، اسی طرح ایک سریہ بھیجا تھا اور اس میں ایک آدمی قتل ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے ایک حرام مہینے میں ایک سریہ نخلہ جسے آپ کہتے ہیں، حرام مہینے میں ایک کیجوالٹی ہو گئی ہے، تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، اور فتنہ جرم قتل سے زیادہ سخت ہے۔ جی چھٹا چیپٹر ہے، 7واں ہے، اس نے قتال اور حکم جہاد۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 ہجری کے دوران پھر یہ اللہ کی طرف سے پہلے صرف اجازت آئی، سورہ حج کے الفاظ ہیں کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اگلی حکم میں باقاعدہ جہاد کا حکم آ گیا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش ہے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اب آپ یہ دیکھیں پورا ماحول سمجھے تو اندازہ ہوگا کہ مسلمان بالکل حق پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست اسٹریٹجیز بنائی تھی کہ انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ مختلف احکامات اس میں اس چیپٹر میں موجود بیان کیے ہیں۔
8वां चैप्टर है तहवील क़िबला और सौम रमज़ान। 16 या 17 माह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं भी हो तुम उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। बैतुल मक़दस मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ऐन शुमाल में, जबकि काबा जुनूब में है। ठीक है, जब मदीना के अगर लोकेशन पे आप खड़े हों तो बैतुल मक़दस शुमाल में होगा और काबा जुनूब में। ठीक है, अब शुमाल और जुनूब देखा जाए तो बिल्कुल 180 डिग्री पर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मौलाना लिखते हैं कि ज़ोहर या असर की नमाज का आता है ना कि तहवील क़िबला, मस्जिद क़िबलतैन का वाक़या है। तो मौलाना लिखते हैं कि यकीनन उसमें सिर्फ इमाम नहीं फेरा होगा, इमाम तो पूरा चलकर नमाज के दौरान एक तरफ से दूसरी तरफ गया होगा, और बाकी सहाबा कराम भी ने भी पूरा चलकर उन्होंने अपना नमाज में ये अपना रुख तब्दील किया होगा। नादान लोग जरूर कहेंगे कि नहीं क्या हुआ, पहले जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे तो उससे हक़ायक़ फिर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के लिए है, फलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। असल जो कंसेप्ट था तहवील क़िबला का वो मौलाना पेश करते हैं, तफ़हीम में भी इसका बड़ा ज़बरदस्त तज़किरा किया है कि उम्मत मोहम्मदिया पेशवाए आलम बनी इसराइल को पेशवाई के लीडरशिप के मनसब से माजूल करके उम्मत मोहम्मदिया को ये मनसब दिया गया। लीडरशिप बनी इसराइल की ख़त्म कर दी गई और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को ये लीडरशिप की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया हुआ, कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वस्ता लिकुल्लि उम्मतिन, ताकि तुम दुनिया के लोगों को गवाह हो, रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरह तुम लोग करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया। मेरा माइक ऑफ कर दें। चलिए, फर्जियत रमज़ान भी फिर इसी दौरान रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। ईमान वालों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खुतबैन के, अच्छा मौलाना ने इस पर भी फिर बहस की है अपनी इस किताब में कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रोज़े कैसे रखे जाएंगे खुतबैन के इलाके में जो बिल्कुल कॉर्नर पर हैं, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड जैसे ममालिक में कैसे रोज़े रखेंगे। तो मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि अच्छा इसमें एक मिथ बनी हुई है कि वहाँ पे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। मौलाना लिखते हैं कि ये मतलब नहीं है 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। इसका मतलब ये है कि हर दिन मतलब 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ दिन का हिस्सा भी ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ रात का हिस्सा भी ज़रूर होता है ऐसी जगहों पर। तो मौलाना लिखते हैं कि उसी हिसाब से वो रोज़े रखेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है रोज़े रखने में। जी, आगे 9वां चैप्टर है जिसमें ग़ज़वा बदर का तज़किरा किया गया है। कुरैश आमादा जंग, अबू सुफियान के तजारती काफिला 1000 ऊँट, 50,000 दीनार की मालियत का सामान शाम से वापस आ रहे थे। तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद को खबर लेने के लिए भेजा। अबू सुफियान भी बड़ी तेज शख्सियत थे, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, और अबू सुफियान ने वहाँ मशहूर है कि वो उसे भी अंदाज़ा हो गया कोई हमें हमारी मुखबरी कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। वहाँ ऊँट की मेंगनी को तोड़कर उसमें जो गुठली निकली खजूर की, उससे अंदाज़ा लगा लिया कि मदीना वाले हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने वहाँ से एक बंदा भेजा, जाओ मक्का में खबरदार कर दोगे, हमला हो रहा है। मक्का वालों ने तैयारी पकड़ ली, लेकिन अबू सुफियान किसी न किसी तरह काफिले से मतलब बच बचा के मक्का पहुंच गया। अब अबू सुफियान की जहानत फिर देखें, अबू सुफियान ने फिर मना किया लोगों को, अबू जहल को, कि अब मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर आ गया हूँ तो लिहाजा ज़रूरत नहीं है हमला करने की। लेकिन वो लोग चूँकि तैयारी कर चुके थे और बहुत जोम में थे तो लिहाजा वो निकल आए। अबू सुफियान खुद ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुआ। अंसार और मुहाजिरीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत की
کہ شمال میں ایک طرف تجارتی قافلہ تھا، جنوب میں قریش کا قافلہ تھا، اور اس کے بارے میں خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک طرف مال تمہیں نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف جنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بدر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے نکلتے ہیں، 313 مجاہدین ہیں، 82 مہاجرین ہیں، اور 231 انصار ہیں۔ انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، مدینہ کا انتظام ابو لبابہ کے پاس۔ نصرت الہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا۔ پھر فتنے کی سرکوبی کا عنوان دیا ہے کہ ایمان والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کفر و اسلام آمنے سامنے، وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی ہے۔ اچھا، اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر غزوہ بدر میں کامیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ دعا بڑی زبردست ہے۔ دعا کیا ہے کہ اللہ یہ تیرے چند گنے چنے بندے ہیں اور یہ میں یہاں پر لے کر آ گیا ہوں، اور اگر آج ان کو فتح نہ ہوئی تو آج کے بعد اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا مدینہ میں بیٹھ کے ہی مانگی جا سکتی تھی، مسجد نبی میں ہی بیٹھ کے مانگی جا سکتی تھی، اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر چادر اوڑھ کر بھی مانگی جا سکتی تھی، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق سکھانا تھا، جو میسج دینا تھا، جو پیغام دینا تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے تدبیر کی جاتی ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بغیر تدبیر، بغیر کوشش، بغیر منصوبہ بندی کے کوئی دعا نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری منصوبہ بندی کر لی، ساری پلاننگ کر لی، لوگوں کو کس کو میسرہ پہ آنا ہے، کس کو میمنہ پہ آنا ہے، کس کو آگے رہنا ہے، کس کو پیچھے رہنا ہے، تلواریں کب چلانی ہے، تیر کب پھینکنے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کے بعد، سفر ترتیب دینے کے بعد پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو پوری امت کو پیغام ہے کہ پہلے تدبیر، پہلے کوشش کی جاتی ہے اور پھر ساتھ دعا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ مارکا رائی ہوئی، وما قتلوہ، یقین اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں بیان کر رہے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، اللہ نے ہم کو قتل کیا۔ قریش کی شکست، کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے۔ چیپٹر نمبر 10 ہے ماں بعد بدر، مولانا مودودی نے نام دیا ہے قیدیوں کا فیصلہ، اور بڑی مشہور بات ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت کی۔ دیکھیے لیڈرشپ کی ایک بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ فیصلے اپنے طور پہ ضرور کرتا ہے لیڈر، لیکن ساتھ ہی پہلے مشاورت کرتا ہے، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے آ جائے اور اس کی بنیاد پر پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بھی فیصلہ مانگا۔ صدیق اکبر کی بڑی لینینٹ رائے تھی کہ ہمیں فدیہ دے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایگریسو رائے تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پہلا مارکہ ہے مسلمان اور کفر کے اسلام اور کفر کے درمیان، تو ایسے میں ہم ان کو قتل کریں گے قیدیوں کو، اور قتل بھی ایسے نہیں بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہوگا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، اور ہر دوسرے بندے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس میں سامنے تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی کہ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو ہر دوسرا شخص کے ایک رشتہ دار سامنے موجود تھے۔ صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سمجھنے سخت قسم کی رائے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا، اور جب فیصلہ ہو گیا تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے حق میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اصل ہدف جنگ کے دوران دشمن کی فوجی طاقت کو توڑنا ہے۔ چند مستثنیات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ اسیران جنگ کو قتل کرنے کا نہیں رہا۔
تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ پبلک کرنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کا ہدف تو اصل میں دشمن کی طاقت توڑنا ہوتا ہے. ہم کوئی کسی کو مار کے کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے. اور اسیران جنگ کو جو قیدی آتے ہیں اس کو بھی چند ایکسیپشنل کیسز ہیں، اس کے علاوہ کبھی قتل کرنے کا طریقہ نہیں رہا. جنگی قیدی کی غذا، لباس اور علاج حکومت کی ذمہ ہے. قیدیوں کے تبادلے کی بھی اجازت ہے. اور یہ جنگ بدر میں دیکھا کہ خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو اچھا کھانا کھلایا ہے. انفال و غنائم، انفال جو واجب ہے یا حق سے زائد ہو، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. پھر تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انفال کی تقسیم ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ 5واں حصہ ان افراد کے لیے اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ پھر جنگی جو سپاہی ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں. جہاد کے لیے تیاری، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بنتے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. سورہ انفال میں اس حوالے سے خاص کر بدر کے حوالے سے بڑی تفصیلات موجود ہیں. غزوہ بدر اور احد کے درمیان 11واں چیپٹر محمد نے لکھا ہے. مدینہ سے بنو قینقاع کا اخراج. یہودیوں کا شریف قبیلہ مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھا. سنار، لوہار، سلوک ساز تھے. 700 مرد ان کے ایسے تھے جو جنگ کے قابل تھے. مطلب بڑا قبیلہ تھا. عبداللہ بن ابی کے اس قبیلے سے بڑے اچھے تعلقات تھے. بدر کے ختم ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ ایک تو انہوں نے مدینہ میں پھیلائی، یہ بڑا جرم تھا. پھر مسلمانوں کو سنانا، خواتین کو تنگ کرنا، اور ایک مرتبہ ایک دکان پر یہ معاملہ پیش آیا کہ مسلمان عورت کو برہنہ کرنے انہوں نے شلوار کھینچی تو اس پر لڑائی ہو گئی. ایک یہودی اور ایک مسلمان کو اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا. اور چیزیں چل رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اطلاعات مل رہی تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھمکی دی اور ان کا محاصرہ کیا، اور 15 دن کے اندر وہ ہتھیار ڈال دیے. اور پہلے بڑا ان کو زوم تھا، یہاں تک کہ جب بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تو یہ آپس میں کہتے پڑتے تھے کہ یہ مکہ والے تھے، قریش والے جن کو انہوں نے شکست دے دی، کبھی ہم سے مقابلہ ہونا تو ہم بتائیں گے. لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ بودے نکلے، یہ 15 دن میں ہتھیار ڈال دیے. اور عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ریکویسٹ کی کہ یہ میرے سے اس قبیلے سے اچھے تعلقات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کی مدینہ بدری کا فیصلہ کیا، یعنی کہ ان کو قتل وغیرہ نہیں کیا بلکہ مدینہ سے باہر نکال دیا. اور بعد میں پھر یہ لوگ درد سر بنے مسلمانوں کے لیے. اسی دوران کعب بن اشرف کا قتل. کعب بن اشرف یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، خاص کر صحابیات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مذاق اڑاتا تھا اور شاعری کیا کرتا تھا. بہت بڑا سردار تھا، بڑی اس کی حویلی تھی جسے آپ کہتے ہیں قلعہ تھا. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو محمد بن مسلم اور ابو نائلہ نے بڑی زبردست حکمت عملی اختیار کی. رات کے وقت پہنچے، کوئی تلواروں کی ہتھیار کی لین دین کا اس سے معاملے کرنے کی بات کی اور اس کو نیچے بلایا اور انہوں نے قتل کر دیا. تو بہت بڑا گستاخ تھا اور پھر اس طرح اس کی موت ہوئی. گستاخ سے بھی ویسے ہی ایک ہاٹ ایشو بھی ہے ہمارا. اس کے 10 دن پہلے سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بالکل ایک اہم واقعہ ہے کعب بن اشرف کا. اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں، بعد میں بھی ملتے ہیں کہ گستاخ نبی کی سزا قتل ہی ہے. اس پہ میں تو بالکل کنونسڈ ہوں اس حوالے سے. آج کل بڑے اسکالرز اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا پی ایچ ڈی کے مقالے کا بھی اس سے ریلیونٹ موضوع تھا. ویسے اوور آل استہزاء اسلام کی بات تھی اس میں، لیکن اس میں ایک ٹاپک سمجھ میں یہ بھی تھا. تو میری جو سفارشات ہیں وہ یہی ہیں
کہ ہمارے قانون میں بہرحال ذرا سی اس میں ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک تو اس میں یہ کہ کرنا چاہیے کہ گستاخی جو شخص عادتاً اور ارادتاً کرتا ہو اس پر یہ سزا لاگو ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. اور چونکہ ہسٹری میں ہمیشہ اسی طرح کے واقعات اور اس طرح کے گستاخوں کو سزا دی گئی ہے جو عادتاً مطلب بار بار اور ارادتاً مطلب جان بوجھ کر، ایسا نہیں کہ رد عمل کے طور پر کسی نے کوئی بات کہی تو ریئیکشنری نہ ہو بلکہ ارادتاً ہو. اب آسیہ بی بی کا کیس اگر کسی کو معلوم ہو، وہ سمپل ایک تو ایک دفعہ ہی کیا اس نے یہ بات، اور دوسرا اس کو تیش دلایا گیا، اس کو رد عمل کے طور پر اس نے بات کی تھی. اگر کسی کو تفصیل معلوم ہو، شیخو پورہ کے کھیت میں چند خواتین کام کر رہی تھیں اور اس میں ایک مسلمان خاتون پانی پی رہی تھی، اس نے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے کیونکہ تم چوڑی ہو. یہاں پہ پنجاب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے یہ، تو تم غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، چوڑی ہو. تو اس نے ریئیکشن میں پھر گستاخی کی. ٹھیک ہے گستاخی کی، لیکن اس کو رد عمل کے طور پر کہا جا سکتا ہے. اس کی سزا یقیناً ہونی چاہیے جو بھی تعزیری طور پہ آپ طے کریں حکومت وقت، لیکن یہ سزا جو کہ گستاخی کی سزا ہے کعب بن اشرف کی یا اور دیگر اس کے علاوہ جو واقعات پیش آئے ہیں، ایک ابن اختل لونڈی تھی وہ کیا کرتی تھی. تو اس حوالے سے ہمیں قانون میں بہرحال اس کو کچھ مزید اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات جب جس کا بس چلے، جس سے دشمنی ہو، میری جس سے دشمنی ہو، بس میں اس پر گستاخی کا لیبل لگا دوں اور لوگوں کو جمع کر لوں، اور بغیر اس کے کہ اس کو کوئی صفائی کا موقع دوں اور میں اس کو قتل کر دوں. تو یہ جو رویہ ہمارے سامنے مستقل چلا آ رہا ہے، تو آنے والے وقتوں میں بظاہر اس میں کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوگا. 12واں چیپٹر ہے غزوہ احد. اس کے حوالے سے مختلف آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں. مکی لشکر 3000 فوج پر تھا، 15 عورتیں بھی ساتھ تھیں جس میں ہند بھی تھی، اور 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، 200 گھوڑے تھے، 70 زرہیں تھی. سپہ سالار ان کا ابو سفیان تھا. مسلمانوں کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا. عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر عین موقع پر واپس ہو گیا. تو یہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن ابی کے جو معاملات تھے، مطلب نہیں جانا تو نہ جاتے، لیکن جان بوجھ کر جیسے آپ کہتے ہیں نا مرال ڈاؤن کرنے والی بات ہے. عبداللہ بن ابی لے کر نکلا، اور مشہور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کی اور عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 افراد کے ساتھ ایک گھاٹی پر نگرانی مقرر کی. اور جب الفاظ ہیں بڑے اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں یا ہار جائیں اور حال یہ ہو کہ ہماری لاشیں پرندہ آ کر نوچ رہے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا یہاں تک کہ میں آپ کو بلانے کے لیے کسی بندے کو بھیج دوں. لیکن اس کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ بہرحال ایک اجتہادی غلطی کہنے ہیں، صحابہ کرام کی ایک غلطی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، کہ وہاں سے نکل آئے اور اس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے پورا اس کو تفصیل سے وہاں پر پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان پھنس گئے. جوش دلانے کے لیے قریشی عورتوں کے گانے ان نے جوش دلایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، وحشی بن حرب نے انہیں اپنے ہاتھوں سے شہید کیا. مشرکین شکست ہو گئی تھی، بھاگ رہے تھے کہ اچانک عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑ دی. 50 صحابہ کرام تھے وہاں پر، 3-4 کے علاوہ سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے حملہ کیا. تو مسلمان جو مشرکین کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ درمیان میں پھنس گئے اور مشرکین بھی وہاں سے پلٹ آئے اور یہاں سے خالد بن ولید کا قافلہ بھی پلٹ آیا. تو اس کے نتیجے میں پھر ایک گہما گہمی پھیل گئی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو ان کی چونکہ ریزیمبلنس بہت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی، تو لوگ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں نے تلواریں پھینک دی، کچھ لوگ واپس مدینہ چلے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک چوٹی پہ ایک پہاڑ کے کچھ حصے پہ کھڑے ہو گئے. وہاں پر پھر صحابہ کرام آئے اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے بھی ہوئے. کس طرح سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کا دفاع کیا، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ بہرحال مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو سفیان جیسا ماہر اور زبردست شخصیت اور سپہ سالار ہونے کے باوجود وہ وہاں سے یہ جاننے کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں وہاں سے پلٹ گیا، اور جب پلٹ گیا کچھ دیر دور جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ابھی تو ہم حاوی تھے اور ہمیں چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ختم کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ایک معبد نامی شخص نے پروپیگنڈا کیا، جا کر ابو سفیان کو کہا کہ وہ لوگ تو بڑی طاقت میں آئے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، تو ابو سفیان بھی واپس مکہ چلا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن وہاں پر اسٹے کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ اگلا باب 13 ہے، ماں بعد غزوہ احد، تبصرہ و ہدایت، بزدلی اور کم ہمتی، موت کا خوف، در پرستی، نبی خائن نہیں ہوتا۔ 50 میں سے میں نے بتایا 10 افراد وہاں رہ گئے تھے، 40 افراد وہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی۔ محمد دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے غلطی کی وجہ پوچھی تو عذر تراشنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسا نہیں کہ ان کو کسی طرح چھوڑ دیا، بلکہ چونکہ ایک جنگ کے اندر ایک طریقے سے مسٹیک ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا احتساب بھی کیا صحابہ کرام کا۔ کھرے کھوٹے کی تمیز قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا وہ واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ امتحان اور آزمائش کیا تم نے سمجھ رکھا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یہود، نصارہ اور منافقین، مسلمانوں تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب و مشرکین سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے۔ آگے اگلے چیپٹر میں باب 14 ہے، غزوہ بنو نذیر کے نام سے محمد نے لکھا ہے۔ بعض قبائل کی غداری، عذر اور قارہ سے افراد ہے، قرآن سیکھنے کی درخواست کی۔ 10 افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مگر دھوکے سے انہیں شہید کیا، 7 افراد شہید ہو گئے، 3 کو گرفتار کیا جس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مکہ لے جا کر ان کو پھانسی، تو مشہور بات ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دے رہے تھے تو پہلے تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت چاہی، 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے بعد ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور زخم میں حسین کو چور چور کر دیا تھا، اور قریب تھا کہ جان نکلتی کہ ایسے میں ایک مشرک آگے بڑھا، ابو سفیان کا انعام آتا اس میں، اور اس نے کہا کہ خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں یہاں سے آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم نے بڑی بات کر دی، میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ مجھے یہاں سے آزاد کر دیا جائے اور اس کی جگہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ، اس کی بدعہدی معاہدے کے برخلاف انہوں نے کفار قریش سے ساز باز کی، منافقین مدینہ کے ساتھ انہوں نے روابط قائم رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ایک مرتبہ کی، عمرو بن جہاش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے ساتھ بھی نمٹنے کا فیصلہ کیا، الٹیمیٹم دیا، ان کو 10 دن کی مہلت دی۔ عبداللہ بن ابی نے اور جا کے ان کو بہکایا کہ ڈٹے رہو، کچھ نہیں ہوگا، میں تو 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ منافقین نے بھی اپنا کردار دکھایا یہاں پر، اور بنو نذیر کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، 4 ہجری میں محاصرہ کیا، اور یہودیوں کا یہ زوم تھا کہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی۔ بہرحال پھر مسلمانوں کو اس میں فتح ہو گئی، اور وہاں کا جو اموال فے، چونکہ اس جنگ کے اندر بغیر گھوڑے دوڑائے یا بغیر جنگ کے وہاں پہ سامان مل گیا تھا، تو پھر جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول کی طرف پلٹا کہ وہ ایسے مال نہیں ہے اس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اموال فے پھر یہ حکومت کی اس میں
آئے اس میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوئے۔ 15واں چیپٹر ہے غزوہ خندق اور بنو قریظہ۔ غزوہ بدر دوم کے بعد 1500 مسلمان بدر میں ایک مرتبہ پھر آئے، چونکہ احد کے بعد ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا، تو ابو سفیان بھی 2000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن درمیان میں اس کے اوپر مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی اور 8 دن مسلمان قیام کے بعد واپس آ گئے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ابو سفیان سپہ سالار 10,000 افراد کا لشکر مختلف قبائل کو بھی جمع کیا۔ وہ جو غزوہ بنو قینقاع تھے، جو پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے بدعہدی کی تھی، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ سلمان فارسی کی تجویز پر عمل ہوا، خندق کھودی گئی، 1000 صحابہ کرام 3 دن تک خندق کھودتے رہے۔ اس کے بڑے زبردست واقعات ہیں دوران خندق، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سامنے آتے رہے۔ بنو قریظہ نے اس موقع پر غداری کی اور مسلمان بری طریقے سے پھنس گئے تھے، اور بنو نزیر کے جو سردار حی ابن اخطب، جن کو مدینہ سے دربدر کیا تھا، انہوں نے آ کر بنو قریظہ کو مزید شے دی اور باقاعدہ پیشکش بھی کی کہ اگر تم اس وقت مسلمانوں کے خلاف کام کرو گے تو ہم تمہیں یہ مال و دولت دیں گے۔ انہوں نے پھر عہد شکنی کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان مدینہ کے ایک طرف بنو قریظہ کی جو حویلیاں تھیں یا قلعے تھے بالکل متصل تھے مدینہ سے، اور دوسری طرف سامنے مشرکین کا لشکر تھا جو کہ صرف خندق کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، مسلمان دونوں طرف سے محاصرے میں آ گئے، جس کے بارے میں غزوہ سورہ احزاب کی مختلف آیات آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو غطفان سے صلح کا ارادہ کیا، جو کہ سعد ہی کا قبیلہ تھا، لیکن سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو کہ انصار کے بڑے سردار تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر نعیم ابن مسعود جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخ اشا سے ان کا تعلق تھا، یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بنو غطفان ہے یہ دراصل مشرکین کے ساتھ خندق کے اس پار موجود تھا اور مشرکین کے ساتھ حملہ کرنے آیا تھا، یعنی کہ ابو سفیان کے ساتھ۔ تو یہاں سے نعیم ابن مسعود مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم کر سکتے ہو کرو۔ یہ بھی بڑے ذہین صحابی تھے، یہ پہلے جاتے ہیں وہاں پر اپنا بنو قریظہ کے پاس اور بنو قریظہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو آئے ہیں دور سے، قریش والے، سردیوں کا موسم ہے، یہ زیادہ ٹک نہیں پائیں گے، یہ واپس چلے جائیں گے۔ تم نے مدینہ، تم پڑوسیوں مدینہ میں مسلمانوں کے، تو تم نے تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اگر یہ واپس چلے گئے نا تو مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ مل کے جنگ ہی کرنی ہے، حملہ ہی کرنا ہے، تو آپ ضمانت کے طور پر اپنے کوئی 8-10 آدمی ہمارے پاس پہلے رکھوا دیں۔ پھر یہ دوبارہ یہ قریش کے پاس گئے، وہاں پہ غطفان ان کا قبیلہ بھی تھا، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ یہودی ہیں، ان کی نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور یہ جنگ کے موڈ میں نہیں ہے، تم سے الٹا بندے مانگیں گے ضمانت کے طور پر، ان کو تم پر یقین نہیں ہے۔ اور پھر سیم یہی سچویشن پیدا ہوئی، انہوں نے بندے مانگے، انہوں نے بندے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت پھر ایک آدھ دن کے بعد تیز آندھی آئی جس سے خیمے بھی اڑ گئے ان کے۔ ویسے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور 1 مہینہ مطلب اتنی دور آ کر سردی کے موسم میں رہنا تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ بہرحال وہ خندق میں بغیر لڑے ہی واپس پہنچ گئے۔ اس دوران 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین جہنم واصل ہوئے۔ مشرکین کے واپس جاتے ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنے کا فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے قلعے کا 25 دن تک محاصرہ کیا اور پھر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث بنایا، اور اس پر مولانا مودودی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، کیونکہ بنو قریظہ میں جو قیدی آئے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، ان سارے مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا۔ اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد تھی، کہیں 600 آتے ہیں، کہیں اور زیادہ آتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ کو انہوں نے خود، کیونکہ سعد بن معاذ کا ان سے پہلے بھی قریبی تعلقات تھے، سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث بنایا اور کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ تو مولانا مودودی نے اس کی بڑی زبردست توجیہ بیان کی ہے کہ دنیا بھر کا یہ قانون ہے
کہ جب آپ دونوں فریقین یعنی کہ دونوں پارٹیاں کسی ایک شخص کو ثالث بنا لیں، اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، تو پھر جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو ماننا چاہیے۔ تو سعد بن معاذ نے فیصلہ یہی کیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کیے جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے جو ساتھ فیصلہ کیا ہے، یہ 7 آسمانوں کے اوپر بھی یہی فیصلہ ہوا ہے۔ بنو قریظہ کے فیصلے پہ اعتراض و جواب یہ الگ سے میں نے سلائڈ بنائی ہے، موجود نے سارے اعتراض کیے ہیں۔ تو جواب انہوں نے دیا ہے کہ ان کی بدعہدیوں کو دیکھ کر یہ ناممکن تھا کہ ان سے استر نو معاہدہ کیا جائے۔ مطلب مردوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو آپ ان سے معاہدہ کر لیں، تو معاہدہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ مستقل وہ ایگریمنٹ توڑ رہے تھے۔ دوسرا، ان کے قلعے مدینہ سے بالکل متصل تھے، کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ مطلب دشمن آپ کے ساتھ موجود ہے اور اب آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ویسے ہی بیوقوفی تھی۔ ان کو جلا وطن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان سے پہلے جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے واپس حملہ کر دیا تھا، جلا وطن کرنے کا بھی فائدہ نہیں تھا۔ انہی کی مرضی سے انہی کے حلیف شخص پارٹنر تھے ان کے سعد بن معاذ، ان کو حکم بنایا، اور پوری دنیا کا قانون ہے جیسے میں نے بتایا کہ حکم کا فیصلہ سب مانتے ہیں۔ اور سعد بن معاذ نے جو فیصلہ دیا وہ انہی کی کتاب عین توریت کے مطابق تھا، اس کا پورا حوالہ بھی دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ ہتھیار اٹھانے کے قابل مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کے مسلمان خود کفیل بن جائیں۔ 16واں چیپٹر اور آج کی کلاس کا ہمارا آخری چیپٹر ہوگا یہ غزوہ بنو مصطلق اور واقعہ افک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بنو مصطلق سے جنگ کا ارادہ کیا، اور اس کا سردار حارث بن ابی ذرار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ اس نے کیا۔ منافقین کی بڑی تعداد ساتھ تھی اور بآسانی اس میں فتح ہو گئی۔ سردار کی بیٹی حضرت جویریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ پھر وہ وہاں سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا سورہ منافقون میں تذکرہ ہے، کہ جس میں چشمہ مریسہ پر انصار اور مہاجرین کے درمیان معمولی سے جھگڑا ہوا، اور جس میں اس نے عبداللہ بن ابی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کہا کہ ہم مدینہ پہنچ کر اپنے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ وہ دیکھیں حکمت عملی دیکھیں، یہ جھگڑا ہوا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد رکنے کا وقت تھا، بہت لمبا سفر ہو چکا تھا، مستقل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا ارادہ ترک کیا اور بغیر وقت کے، مطلب وہ وقت بظاہر وہ اسٹے کرنے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر رک جاتے تو اس طرح کے جھگڑے ایک کان سے دوسرے کان، باتوں سے باتیں پھیل جاتی اور اس کے نتیجے میں مزید برائیاں جنم لیتی، مزید آپس کے تنازعات بڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو چلاتے رہو یہاں تک کہ آخر میں جا کے ہم رکیں گے، تاکہ تھک کر سب خود ہی سوچیں اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک کا معاملہ پیش آتا ہے، یہ بھی غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر کہا جاتا ہے، اور مشہور بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت اسما اپنی بہن کا ہار لے کر گئی تھی اس غزوے پر، وہ خز حاجت کی لے گئی، ان کا ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرنے میں وقت لگ گیا، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ ہوتا ہی تھا کہ اونٹ پر ایک کجاوا ہوتا تھا، اس کجاوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بھی تھیں اور دبلی پتلی بھی تھیں، تو وہ بیٹھی یا نہیں بیٹھی چلانے والے کو پتہ ہی نہیں چل سکا، تو لہٰذا وہ اپنا اونٹ لے کے چلا گیا قافلے کے ساتھ، اور واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ نکل گیا ہے۔ ادھر ادھر تلاش کیا، اس کے بعد وہ چادر اوڑھ کے وہیں پر ہی سائڈ پہ لیٹ گئی۔ پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی قافلے سے یہاں پر پہنچے، تو یہ صحابی کی بھی بڑی دلچسپ اسٹوری اس طریقے سے ہے کہ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے تھے ہم لوگوں کی طرح، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ رسول اللہ میری فجر، مطلب ہمارا خاندانی مسئلہ دیر سے اٹھتے ہیں، تو آج کل کے کوئی ہمارے مسجد کے ائمہ کرام ہوتے تو وہ تو شاید ڈانٹتے کہ نہیں بھائی فجر تم نہیں پڑھتے، یہ کیا بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو کوشش کرو گے کوئی اٹھ جاؤ، لیکن اگر پھر بھی نہیں اٹھتے تو جب تمہاری آنکھ کھلے تو پہلا کام یہ کرو کہ فجر کی نماز کی قضا ادا کرو۔ تو پھر ان کو ان کی عادت اور نیچر کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی باقاعدہ کہ یہ دیر سے اٹھتے تھے، تو
قافلے کے یہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے، تو جو بھی سامان وامان رہتا ہو یہ اٹھا کے لے کر آئے. یہاں پر بھی یہی ہوئے، پیچھے رہ گئے اور وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، تو انہوں نے خاموشی سے لے جا کے اپنا اونٹ وہاں بٹھا دیا. حضرت عائشہ اس پر بیٹھی اور یہ تیز تیز چلتے ہوئے قافلے سے جا ملے. آپ خود سوچیں کہ صبح کا وقت ہے اور ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ہمراہ قافلے کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو منافقین کو تو موقع مل گیا، پروپیگنڈا کیا، اور اتنا سخت پروپیگنڈا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی کسی حد تک اس سے متاثر ہوئے. اور 3 صحابہ، ایک حضرت حسان بن ثابت بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھے جن کو بعد میں کوڑے لگے. حضرت زینب بنت جہش کی بہن بھی اس میں شامل تھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پرورش جنہوں نے ساری زندگی کی، مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس میں شامل تھے. بہرحال ابو بکر نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے پھر قسم کھا لی کہ آئندہ میں ان کی پرورش نہیں کروں گا، سرپرستی. تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین و مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، اجازت لے کر اپنے میکے چلی گئیں. وہاں جا کے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا ہوا ان کے حوالے سے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایسے میں پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ نور کے ذریعے سے وحی آئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ عائشہ تمہاری برات کا اعلان قرآن نے کر دیا ہے. اب حضرت عائشہ کی بھی یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ محمد کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت کنفیوز، پریشان ہو گئے تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے طور پر حضرت عمر سے رائے لی، حضرت علی سے رائے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لونڈی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرتی تھی، نوکرانی، ان سے رائے لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس پہ پریشان تھے. تو بہرحال وحی کے ذریعے برات کا اعلان ہو گیا. بڑا اس کے بعد تو بڑا واقعہ ملتا ہے 6 ہجری کا، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ہے. 5ویں شادی، منہ بولے بیٹے کی بیوی. تو یہ 2 بڑی آزمائشیں تھیں. ایک تو 4 بیویاں پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کی بیوی تھیں. تو بہو سے نکاح اس وقت بھی جائز نہیں تھا، آج بھی جائز نہیں ہے. بس فرق یہ تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی تھی تو اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم آیا تھا، اور اس پر بھی جب منافقین نے اس کا پروپیگنڈا کیا. اور حقیقت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کرائی تھی حضرت زینب اور زید بن حارث کی. بس بات یہ تھی کہ ان کی بن نہیں سکی آپس میں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کفو نہیں تھا، جو کہ فقہ میں ایک بہت بڑی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے وقت کفو دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، کہ برابری کسی حد تک کی ہونی چاہیے. زید بن حارث غلام حیثیت میں زندگی گزاری. حضرت زینب بنت جہش بہت اچھے امیر کبیر خاندان سے تعلق تھا. تو بہرحال اس میں کفو نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور اس پر پھر پروپیگنڈا ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پروپیگنڈے کو بڑے اچھی طریقے سے فیس کیا. تو یہاں تک کہ ہم پھر اپنی آج کی اس کلاس کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر باقی جو 14 چیپٹر ہمارے رہ گئے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال تک کا مطالعہ کریں گے. جی کوئی بات، کوئی سوال؟ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. ٹھیک ہے.